السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، تصویر کی شہادت۔ دوستو، بیرون ملک ایک جماعت چلی گئی۔ اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں تھی، جس کی وجہ سے جماعت اکثر گرجا گھروں میں پھرتی رہی۔ جہاں مسافر ٹھہرتے ہیں وہاں ٹھہرتی۔ وہاں کے پادری کے بیان کا وقت ہوا تو اس نے اپنے بیان میں آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں برائیاں بیان کرنا شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی غلط باتیں کی۔ جماعت کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ ایک ساتھی یہ باتیں برداشت نہ کر سکا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لٹکی ہوئی تھی، جس میں آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ مبارک پیچھے تھے اور گلے میں رسی تھی۔ اس کی طرف غصے سے انگلی کا اشارہ کیا اور قرآنی آیات پڑھی، جس کا مفہوم یہ تھا: عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ میں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہوں۔ اس آیت کو دوسری اور پھر تیسری مرتبہ پڑھ کر اشارہ کیا۔ تیسری بار اس تصویر کے مجسمے میں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پیچھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ نہیں۔ آپ کے منہ سے اس وقت یہ آواز نکلی: لا لا، نہیں نہیں۔ جب اس منظر کو پادری نے اور وہاں موجود مجمع نے، جو گرجا گھر میں تھا، دیکھا تو سب اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ واقعہ غالباً مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے، اور اس کا حوالہ کتاب سبق آموز کارگزاریوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ نوجوان کے تقوی پر برٹش لڑکی مسلمان ہو گئی۔ دوستو، ایک نوجوان جو کہ نیا تبلیغی جماعت میں لگا تھا، اس کے والدین چاہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے، اس لیے انہوں نے اسے انگلینڈ جانے کے لیے کہا۔ اس نے والدین کو منع کیا کہ میں انگلینڈ نہیں جاؤں گا۔ والدین نے جب مجبور کیا تو یہ تبلیغی حضرات کے پاس حاضر ہوا، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اسے جانے کا کہہ دیا اور چند ہدایات دے دی۔ اس نوجوان نے وہاں پہنچ کر نیت کی کہ میں بد نظری سے بچنے کے لیے نیچے دیکھوں گا۔ اب یہ نوجوان انگلینڈ یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا اور ہر وقت گردن نیچے رکھتا۔ اس کی دعوت سے کئی نوجوان صحیح راستے پر آنے لگے تھے۔ یونیورسٹی میں ایک شرارتی گروپ بھی تھا۔ اس گروپ میں چند لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے ایک لڑکی کو اس تبلیغی نوجوان کے کمرے میں بھیجا اور خود کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ لڑکی اس لڑکے کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ یہ نوجوان ایک کونے میں سر جھکا کر رو رہا ہے۔ اس لڑکی کے ذہن میں جو منصوبہ تھا وہ تو سرد پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں یہ کیوں رو رہا ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس نوجوان کے پاس گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نوجوان نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تم سب جہنم سے بچ جاؤ، ہدایت پا کر جنت میں چلے جاؤ۔ اس لڑکی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کا ملازم اندر داخل ہوا تو اس لڑکی نے ملازم سے پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے بتاؤ، اسے سمجھاؤ، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس ملازم نے اس لڑکی کو بتایا کہ یہ تو روز رات کو بھی روتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ پھر اس لڑکی نے نوجوان سے اسلام کے بارے میں پوچھا اور بہت متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا
اور اس یونیورسٹی میں کئی لڑکے اور لڑکیاں ان دونوں کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے محنت کی برکت۔ ایک امریکن پیشہ ور قاتل مسلمان ہو گیا۔ دوستو، رائے میں ایک امریکن جو دائی بننے کے بعد پاکستان آ کر رائے مرکز سے وابستہ ہو گیا تھا اور وہاں پر تعلیم کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اس وقت وہی تعلیم کر رہا ہے۔ تعلیم کے بعد اس نے ایک واقعہ سنایا کہ امریکہ میں ایک یہودی کمپنی نے ایک آئٹم نکالی، وہ امریکہ میں بہت چل رہی تھی اور وہ شخص واحد امریکہ میں وہ آئٹم بنا رہا تھا۔ وہیں کے ایک مسلمان تبلیغی شخص کی کمپنی نے بھی وہ پروڈکٹ بنائی اور اس یہودی کمپنی سے کم ریٹ رکھے۔ اب مسلمان کمپنی کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور یہودی کمپنی کی پروڈکٹس کی فروخت کم ہو گئی۔ ایک دن یہودی کمپنی کا مالک مسلم کمپنی کے تبلیغی مالک کے پاس آیا اور اس سے بات کی کہ تمہارے ریٹ کم کرنے کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، ہم دونوں مل کر ریٹ نکالتے ہیں تاکہ دونوں کمائیں۔ مسلم کمپنی کے تبلیغی مالک نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ہماری شریعت میں جائز نہیں کہ زیادہ منافع لیا جائے، اس لیے میں جائز اور کم منافع ہی لوں گا۔ اس پر یہودی برہم ہو گیا، اس نے مسلمان کمپنی کے مالک کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور ایک پیشہ ور قاتل کو اس مسلمان کے قتل کرنے کی ذمہ داری دی اور مسلمان کا حلیہ اور رہائش بتا دی۔ وہ پیشہ ور قاتل اس مسلمان کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ تبلیغی کمپنی کے مالک نے خود کھولا۔ قاتل اس تبلیغی شخص کو گھر کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ مسلمان نے پوچھا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس پیشہ ور قاتل نے بتایا کہ مجھے فلاں یہودی نے بھیجا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تیری وجہ سے اسے نقصان ہو رہا ہے، اب میں تمہیں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ تو اس تبلیغی شخص نے اس قاتل کی بات اطمینان سے سنی اور اللہ کے سامنے گردن جھکا دی اور اس پیشہ ور قاتل کو کہا کہ اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے تھوڑا وقت دے دو تاکہ میں اپنی عبادت کر لوں۔ اس قاتل نے تبلیغی شخص کو اجازت دے دی۔ پھر یہ شخص نہایت اطمینان سے وضو کرنے لگا، اپنا منہ، ہاتھ اور پیر دھوئے، مصلی بچھایا اور اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، پھر رکوع اور سجدہ کیا، سلام پھیرا، پھر دعا مانگی۔ اس مسلمان کے عمل کا اس قاتل پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ تم نے کیسی عبادت کی، تیرے عمل میں بڑی طمانینت تھی اور بڑا سکون تھا۔ میں اب تک جتنے لوگوں کو قتل کرنے گیا ہوں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، کوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے، کوئی مجھ سے بھاگتا ہے، کوئی پولیس کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیرے اس اطمینان اور عبادت نے مجھ کو بہت متاثر کیا ہے۔ تیرا مذہب کیا ہے؟ مجھے دعوت دے، میں تیرا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلم کمپنی کا مالک اس قاتل کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو لے کر نیو یارک کے تبلیغی مرکز آ پہنچا، اور پھر قاتل کچھ دن نیو یارک میں وقت لگا کر پاکستان کے تبلیغی مرکز رائے پہنچا۔ اس شخص نے جو رائے میں تعلیم کر رہا تھا بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں وہ پیشہ ور قاتل کون تھا؟ وہ میں تھا، اور اس وقت جب میں قتل کے لیے نکلا تھا تو جو میں نے شرٹ پہنی تھی اس وقت بھی میں نے وہی شرٹ پہن رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے دوستو اللہ کی راہ میں محنت کرنے کا نتیجہ۔
امریکن عیسائی الیکٹریشین کا سفر ہدایت۔ دوستو، امریکہ میں ایک الیکٹریشین مسجد میں کام کر رہا تھا جو عیسائی تھا۔ اس مسجد میں جماعت کے ساتھیوں کی تشکیل ہوئی۔ وہ وہاں پہنچے، لوگوں کو دعوت دین کی دی اور وہ الیکٹریشین بھی دیکھتا رہا۔ اس کو یہ لوگ اچھے لگے۔ بیان کے بعد کھانے کا وقت ہوا۔ جماعت کے ساتھی کھانا کھانے لگے، وہ پھر دیکھتا رہا۔ ایک ساتھی نے ایک گلاس میں پانی پیا، پھر اسی گلاس میں دوسرے نے پانی پیا۔ وہ سب ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کا اکرام بھی کر رہے تھے۔ وہ الیکٹریشین ان تبلیغی ساتھیوں کی محبت اور مل بیٹھ کر کھانے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ بعد میں اس نے ان تبلیغی ساتھیوں سے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ میں آپ کے اس طرح مل بیٹھ کر کھانے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اور کہنے لگا کہ اب تک میری بیوی جو میرے ساتھ کافی عرصے سے رہ رہی ہے، اس نے میرے منہ کا جوٹا تک نہیں پیا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ صرف دینی تعلق ہے، پھر بھی اتنی محبت۔ اگر اسلام یہی تعلیم دیتا ہے تو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے جماعت کے ساتھیوں کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین میں اتنی برکت ہے۔ 9 مسلم عورتیں چمٹ کر روتی رہیں۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ ہم 1998 میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو گئے جہاں تہذیب ننگی ہے۔ 8 دن ہم نے قیام کیا۔ 70 عورتوں نے برقع پہنا۔ برقع پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پردہ کر لیا، وہ نوکریاں کرتی تھیں، کئی ہزار ڈالر مہینے میں کماتی تھی۔ انہوں نے وہ نوکریاں چھوڑی، انہوں نے باہر جانا چھوڑا، پردہ کر کے گھر بیٹھ گئی۔ کمائی آدھی ہو گئی لیکن شکایت نہیں کی، اور کہا کہ آج کے بعد اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا۔ میں شکاگو گیا تو عورتوں کی طرف سے پرچہ آیا کہ آج تک ہمیں کبھی کسی نے زندگی کی راہ نہیں بتلائی، آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ ہمیں راہ بتلا کے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو ہم نے آج تک دیکھا ہے۔ اور لاس اینجلس سے ہم نکلنے لگے تو وہاں کی عورتیں ہماری عورتوں سے چمٹ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہمیں پکا کر کے جاؤ، ابھی ہمیں روشنی نظر آئی ہے، اگر تم چلی گئی تو پھر ہم دوبارہ اندھی ہو جائیں گے۔ دوستو، ان تک کون پیغام پہنچائے گا؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ فرانس میں جماعت کی حیرت انگیز کارگزاری۔ دوستو، فرانس کے اندر ایک پاکستانی جماعت گئی۔ پیدل سفر تھا، ساتھی کافی تھکے ہوئے تھے۔ مشورہ ہوا کہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ جماعت ایک پل کے نیچے بیٹھ گئی اور تعلیم شروع کر دی۔ ایک فرانسیسی عمر رسیدہ آیا اور جماعت کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑا توقف کے بعد کہنے لگا کہ کیا آپ انبیاء ہیں؟ آپ کے چہرے پر جو نور مجھ کو نظر آ رہا ہے، یہ نور تو نبیوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم انبیاء اور رسول نہیں ہیں، ہم تو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضروری ہے کہ جو کام انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اس پر وہ جماعت کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا اور یہ بھی جماعت کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ جب ایک مقام پر ٹھہرے تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو جماعت کے ساتھیوں نے اس کو غسل کروایا اور کلمہ پڑھوایا۔
اور کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھو۔ اب جماعت کے ساتھیوں نے نفلیں شروع کر دی تو اس نے جماعت والوں کو دیکھ کر 2 نفلیں پڑھی اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹا تو اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سلا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق بن گیا۔ دوستو ایسے ہوتے ہیں خوش قسمت لوگ کہ ابھی کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ اگر یہ جماعت نہ جاتی، اس کا وقت تو آپ پہنچا تھا، وہ بغیر مسلمانی کے فوت ہو جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جل جاتا۔ اس لیے اپنے گھروں کو چھوڑو اور اللہ کے راستے میں نکلے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔